बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो ना ही सिर्फ एक बहुत नाजुक मौजू है, बहुत संजीदा मौजू है और इसमें बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखने की गुंजाइश पैदा होती है कि जिन लॉज की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ब्लास्फेमी लॉज कहा जाता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ज़ियाउल हक के ज़माने में इन कवानीन को मजीद सख्त किया गया और इनमें डेथ पेनल्टीज जो हैं वो शामिल की गई। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हद में आते हैं, और हद अल्लाह ताला की तरफ से शरीयत ने क्या लगा रखी है और वो कहां कहां लग सकती है, किस किस तरह लग सकती है। और जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं या जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए ये कहते हैं कि जिंदगी जो है वो किसी की भी जान जो लेना है वो अपने कहीं एक गलत लॉ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और दीगर यूएई और कुछ और ममालिक ऐसे हैं जिनमें के जब आप बात करते हैं ब्लास्फेमी की तो तौहीन रिसालत नाजुबिल्लाह और कुरान में पाक या इस्लाम की अपनी ट्रू स्पिरिट में मजहब जो है उसकी किसी भी किस्म की बेहुरमती या उसके लिए किसी भी किस्म के गलत अल्फाज या उसका मजाक उड़ाना जो है उसकी सजा पाकिस्तान के शरीयत कोड और पीनल कोड के तहत डेथ है। नाज़रीन, आजकल आसिया बीबी जो है वो मंजर आम पर आई और ऐसी बहुत सारी खवातीन और ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात और ऐसे बहुत सारे केसेस में आपको गिनवा सकती हूँ जिसमें के वायलेंस का अंसर नजर आया। जब गोजरा का वाकया हुआ, मुसलमान और क्रिश्चियंस आपस में लड़े और क्या नाम है उन्होंने एक दूसरे के घर जला दिए और वहां पर भी बहुत ज्यादा ज्यादती हुई। इसी तरह अभी हाल ही में हमने देखा कि प्राइवेट मेंबर्स डे पर शेरी रहमान साहिबा जो फॉर्मर वफाकी वजीर रह चुकी हैं इंफॉर्मेशन की, खुद भी एक सहाफी रह चुकी हैं और मेंबर है नेशनल असेंबली की, उन्होंने अपनी कई इस पर काम करते हुए 6 महीने के मेहनत के बाद ये जमा करवाया और ये केस मंजर आम पर आकर ज्यादा फोकस में इतना बड़ा हो गया और इस पर होराइजन जो है वो इतना ज्यादा इसका वसी हो गया। उसकी रीजन ये थी कि गवर्नर सलमान तासीर साहब जो है वो जेल में आसिया बीबी से मुलाकात करने चले गए और वहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो कि उनको शायद जेब नहीं देती थी। वो उन्होंने गवर्नर की हैसियत में की या पर्सनल कैपेसिटी में की। अलबत्ता उनके ऊपर बहुत सारे जो उल्मा हजरात हैं उन्होंने शदीद तनकीद की और उन्होंने कहा कि जब एक केस को अदालत ने सजा दे दी है तो गवर्नर साहब कौन होते हैं। बारहा गवर्नर साहब अपनी कई कोशिशों में वो फाइल जो है सदर पाकिस्तान तक पहुंचा दी और सदर पाकिस्तान जो है अब उस पर दस्तखत करेंगे। बारहा ये केस जो है अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। आसिया बीबी पे सजाए मौत की सजा है और वो इसलिए क्योंकि पानी के झगड़े के ऊपर बकौल उनके जो उनकी हम आपको कुछ साउंड बाइट भी सुनाएंगे और जो कुछ गवाहियां भी शहादतें भी कोर्ट में पेश की गई, उन्होंने तौहीन रिसालत जो है वो की नाज़ुबिल्लाह और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और शायद कुछ ऐसे कलमात कहे जो जहां पर वो रहती थी वहां के लोगों को बहुत बुरे लगे। फिर वो कारी के पास गए और फिर आपको पता है कि क्या हुआ। नाज़रीन, बात इतनी बढ़ चुकी है कि वैटिकन सिटी से पोप बेनेडिक्ट ने बाकायदा तौर पर अपील की है और अपील करके उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले क्रिश्चियंस के साथ और जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं बारहा उस पर नजरसानी की जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने अपील की है हुकूमत से कि आसिया बीबी को उनकी खानदान के साथ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। इसी तरह पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी और बैरून मुल्क जो लोग हैं सफारतकारी कर रहे हैं वो तमाम के तमाम जो है इस चीज पर फोकस किए हुए हैं। सो आसिया बीबी इज नो लॉन्गर अ पाकिस्तानी इशू, इनफैक्ट इट्स बिकम एन इंटरनेशनल इशू। बट लेट मी करेक्ट दिस, जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे खुदा न खास्ता इस मुल्क में किसी भी किस्म की माइनॉरिटी के साथ ज्यादती होती हो रही है, तो मैं सिर्फ फैक्ट दुरुस्त करने के लिए आपको इतना बता दूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन की रिपोर्ट है कि ब्लास्फेमी में अक्सर जो लोग हैं 80% वो फॉल्सली इम्प्लीकेटेड किए जाते हैं। और इसमें हैरानी की बात यह है कि 58% जो रेशो है वो मुसलमान खवातीन का है जो ब्लास्फेमी के लॉ में हद में पकड़ी जाती है। नाज़रीन, आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट उल्मा सियासी और कल्चरल इशू पर बात करने के लिए, इसका तज्जिया और पहलू देखने के लिए हम बात करेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद मैं आपका तारुफ कराऊंगी अपने गेस्ट से। वेब पेज पे आप मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसे मैंने ये कहा था कि आज हमारे साथ बहुत ही हाई प्रोफाइल
الحمدللہ بہت ہی سلجھے ہوئے اور بہت ہی ایک نظریہ اپنا رکھنے والے نہ صرف سیاستدان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علماء حضرات بھی موجود ہیں. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری انشاءاللہ تعالیٰ ویری پروڈکٹیو ڈسکشن. اور سب سے پہلے میں تعارف کراتی جاؤں کراچی میں اور ان کو ویلکم بھی کرتی جاؤں, سلام بھی کروں گی. صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ تحفظ نموز رسالت کا جو کنونشن ہوا ہے محاذ اس کے بھی آپ کنوینئر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم. ناظرین ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں اسد اللہ بھٹو صاحب, جماعت اسلامی سندھ کے آپ امیر ہیں. بہت بہت شکریہ اسد اللہ بھٹو صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین جو ہمیں آؤٹ آف اسٹیشن گیسٹ جوائن کر رہے ہیں ان کا بھی تعارف کراتی جاؤں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیگم عابدہ حسین صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی ممبر بھی ہیں اور فارمر USA کی ایمبیسڈر بھی رہ چکی ہیں. بیگم صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آج کے چوتھے اور بہت اہم گیسٹ ہمارے ساتھ محمد احمد لدھیانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ چیف ہیں اہل سنت والجماعت کے اور فارمرلی آپ ہیڈ رہ چکے ہیں سپاہ صحابہ کے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. لدھیانی صاحب آپ کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گی. کال لینے کی ہم کوشش کر رہے تھے کیونکہ ہم نے سوچا یہ تھا اور تمام گیسٹ کا بھی مشورہ یہ تھا کہ جس نے بل پٹ اپ کیا ہے میرا خیال سے پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیا جاتا. تو آئی ڈونٹ نو اف شیری از آن لائن اور ناٹ, بٹ ان کا پوائنٹ آف ویو ہم بیگم صاحبہ سے شروع کرتے ہیں. بیگم صاحبہ یہ ہم نے دیکھا پرائیویٹ ممبر ڈے پر شیری نے یہ جمع کرایا ہے اور اب بات کافی آگے تک نکل چکی ہے, یہاں تک کہ پوپ بینیڈکٹ جو ہے وہ بھی اس پر اپنا معافی کی جو ہے درخواست حکومت سے کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کل وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے دو کے شیری کی تعریف کی ایک طرف, لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ وہ PPP کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, یہ PPP کا موقف نہیں ہے. اگر صدر کے پاس کوئی اپیل آتی ہے معافی کی تو وہ پہلے میرے سے مشاورت کریں گے. تو کیا ہم سمجھے کہ پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس نہیں ہے؟ دیکھیے یہ کہ شیری بی بی نے یہ بل دائر کیا ہے بطور پرائیویٹ ممبرز بل, یہ بذات خود ایک وضاحت ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے نہیں آیا, یہ شیری بی بی کی جانب سے آیا. میں سمجھتی ہوں کہ شیری بی بی کا جو بل ہے وہ بڑا قابل غور ہے اور پارلیمان ہوتی اسی لیے ہے کہ وہ ان مسائل پہ غور کرے جو جن کے بارے میں کچھ مختلف آراء لوگ رکھتے ہیں. تو رائے رکھنا تو ہر ایک کا حق ہے اور جتنی آراء ڈسکس ہوں گی پارلیمنٹ میں اس سے ایک بہتر کیفیت ابھر کے آئے گی کہ اکثریت جو ہے وہ اپنی رائے دے سکیں گے. اب یہ پرائیویٹ ممبرز بل کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جاسمین کہ یہ ہر ہفتے ایک دن پرائیویٹ ممبرز ڈے مقرر ہوتا ہے اور وہ اس دن آفیشیل بزنس نہیں ہوتا. تو یہ پرائیویٹ ممبرز بل کا پیسج جو ہے یہ بہت سلو ہوتا ہے. لیکن بیگم صاحبہ یہاں پر جیسے بیگم صاحبہ یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا, کیا شیری اب پارٹ آف پیپلز پارٹی سینٹرل کمانڈ کا حصہ نہیں رہی کہ وہ مشاورت کریں, یا اٹس اے ویری سینسٹیو بل, اس نے کافی حد تک پاکستان اور بیرون ملک ریپلز جو ہیں وہ بھیجی ہیں حکومت پہ, بڑا غیر ضروری دباؤ جو کہ اس وقت آئی تھنک افورڈ نہیں کر سکتے وہ پڑے گا بارہا. اس کی وجہ سے آپ جانتی ہیں پوپ بینیڈکٹ نے جو ہے وہ ویٹیکن سٹی سے اناؤنس کیا ہے کہ آسیہ بی بی کی فیملی کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے. پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ 3 علماء حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت کو علم بھی. اچھا جی, شیری رحمان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ آن لائن ہے, تو اس سے بیگم صاحبہ ان کا جواب دیتی ہیں. بہتر یہ کہ شیری سے ہم خود پوچھ لیتے ہیں. شیری رحمان صاحبہ جیسے میں نے کہا ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی. شیری السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. جی شیری تھینک یو ویری مچ. ہم آج یہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ جیسے پاکستان کی حدود کو چھوڑ کر یہ انٹرنیشنل واٹرز میں جا چکا ہے, اٹس بیکم اے ہیوج کیس. اور یہ نظر ثانی کی جو آپ نے اپیل بھی کی ہے اور آپ نے خود 6-8 مہینے اس پہ کام کیا آسما کے ساتھ, بیسکلی آپ کا کیا موقف ہے اینڈ واٹ ایگزیکٹلی ڈڈ یو مین؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس میں کیا چینجز لائے جائیں اور آپ کا وہ پازیٹیو ایسپیکٹ کیا ہے, ذرا وہ ہائی لائٹ کیجیے گا کیونکہ اس کے حوالے سے کافی لوگوں میں انتشار پھیل رہا ہے. تو پھر جاسمین بی بی آپ بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے اور انتشار سے گریز کریں, کیونکہ جو آپ کا میں نے ابھی سنا کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا, پھر ذرا مجھے افسوس ہے کہ یہاں کے انسانی حقوق کے بارے میں اور مساوی شہریت کے بارے میں اگر خواندگی نہیں ہے تو ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو تو ہونی چاہیے. اور یہ پیپلز پارٹی کے پرانے وعدوں اور دیرینہ وعدوں میں سے ہے کہ یہ
امتیازی قوانین جو ضیاء الحق لائے تھے وہ ہٹائے جائیں گے. اس میں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں مشاورت کی کون سی اتنی لمبی چوڑی ضرورت تھی. میں نے ان کے مائنورٹی منسٹر سے کافی مہینوں سے بات کی تھی. ان کے پاس ہے یہ بل اور انہوں نے بار بار اس کی حمایت کی ہے. واٹ ڈو یو مین بائی سیئنگ کہ میں نے مشاورت نہیں کی؟ نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا شہری. پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. لیٹ می کریکٹ you at this point in time. I'm not going to get into shouting matches. No, here, nobody is Jasmine. getting into a shouting match. میں خالی یہ وضاحت کر رہی ہوں. I've just seen another program. Okay, then it's best we don't talk. You don't want to talk? No, I mean, I really can't shout. Nobody is shouting. میں خالی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ پرائیویٹ ممبرز کی جگہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پوری حکومت کا وزن اس کے پیچھے ہوتا, because yesterday the Prime Minister said that it would have been better if Sherry Rehman had taken the platform of PPP instead of a private members did. That's the only question I was asking. But maybe you're all unaware of the fact کہ ایک private members bill جو ہے, number one, there are only two types of bills that or instruments that are available in the house. یہ مجھے یاد ہے جب میں نے حدود آرڈیننس بھی ڈالا تھا جس کے جواب میں فائنلی ویمنز بل آیا, جس کی وجہ سے ساری خواتین جو ہزاروں لاک اپ میں ہوتی تھیں وہ نہیں ہیں اب. آپ ذرا انویسٹیگیٹ یہ بھی کر لیں. اس وقت بھی جاسمین آپ کو یاد ہوگا انتشار بڑا پھیلا تھا اور مجھے ایگزیکٹلی یہی سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے پرائیویٹ ممبرز بل کیوں موو کیا. تو میں نے کہا اور کوئی انسٹرومنٹ, آئی مین there has to be a little bit, I'm sure بیگم صاحبہ جو بھی تھی, مجھے نہیں پتا آپ کس سے بات کریں تھی, بیگم عبدہ حسین جی, تو ان کو بھی پتا ہوگا, انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا کہ پرائیویٹ ممبرز بل از دا اونلی, ایک تو یا تو کیبنٹ بل ہوتا ہے یا پھر پرائیویٹ ممبرز بل ہوتا ہے اور کوئی بیچ کی صورتحال نہیں ہوتی. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پارٹی بل. There is party policy and there are private members bill. Begum Sahaba has said that this is not the policy of the government. Well, I mean, then she knows better. She is very. I did not say that. ابھی آپ نے بیگم صاحبہ کہا کہ یہ, آپ نے کہا کہ یہ حکومت کا موقف نہیں ہے. آپ نے کہا یہ حکومت کا موقف نہیں ہے. No. Do not misquote me. I said کہ یہ گورنمنٹ کا بل نہیں ہے, یہ پرائیویٹ ممبر بل ہے. That is what I heard her یہ say. جائے گا ایوان میں اور ایوان میں اس پہ مختلف آراء آئیں گی. اور میں نے یہ کہا کہ پرائیویٹ ممبر بل کا پیسج بڑا لمبا ہوتا ہے کیونکہ وہ ونس اے ویک ہوتا ہے. ٹھیک, اور بالکل صحیح فرمایا, بالکل صحیح کہا جاسمین انہوں نے. یہی صورتحال ہے. اور حکومت, ظاہر ہے جب حکومت ہوتی ہے کوalition کے بھی دباؤ ہوتا ہے, ہر چیز کا دباؤ ہوتا ہے جو ظاہر ہے اپوزیشن میں نہیں ہوتا. کبھی کبھی حکومت نہیں ایسے بل ڈال سکتی جس کے لیے اس کو فیس کرنا پڑے. تو میں تو کسی کو اس پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہتی سوائے یہ کہ سب کا مطالبہ بھی ہوتا ہے. اور ہم ایک پڑھا لکھا اگر طبقہ پارلیمان میں ہے تو ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے یہ ڈالنے کی, لیکن یہ میرا بالکل یہ ارادہ تھا کہ اس اسمبلی میں ہم یہ کریں گے. پچھلی اسمبلی میں ہم نے دوسرے امتیازی قوانین ہٹوائے تھے. آہستہ آہستہ کر کے سب کے مسائل ہمیں حل کرنے چاہیے. اور اس میں شہری صاحبہ اس میں یہ بھی ہے بلکہ 58% مسلم ویمن آر آلسو انڈر, جو ہے نا ان پہ بھی بلاسفیمی لگتی ہے, وہ بھی بیچاری جیلوں میں سڑ رہی ہے. مسلمان کو بھی ہوتی ہے, سب کا مساوی شہریت کا حق ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ روشن خیالی آپ ہی لوگ پھیلا سکتے ہیں بہت بڑے طبقے تک. ابھی کسی دوسرے پروگرام میں بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی تھی, میں نے تو سنا نہیں, کسی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کو تو واجب القتل کر رہے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ جی وہ تو امریکن ایجنڈا ہے. مجھے یاد